السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القی والسؤال. محترم حضرات، آج جمعہ ہے، 29 نومبر ہے. جمعہ کو سوال جواب ہوتا ہے، سوالات آئے ہیں، کوشش کریں گے ہم سب کو نپٹائیں. نہیں نپٹ پائیں گے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ زندگی یہی تو بات کریں. سوال آیا ہوا ہے، یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں کی، یہ غلط ہے اور لوگ قاصد ہیں. یہ بات سمجھنا مسئلہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ مسئلہ سامنے آیا سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جو نبی کی بیٹی تھی اور اس وقت تک ایک ہی بیٹی حیات تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مل کر کے یہ بات کہی کہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے. حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، کیونکہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، لہٰذا آدھا فاطمہ کا تھا، آدھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کی پراپرٹی پوری امت کی پراپرٹی ہوتی ہے، لہذا تقسیم نہیں ہو سکتی. شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب سے پہلا اسلام کے خلاف ابو بکر نے کام کیا اور یہ غصب کیا، اور یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے. بہت لمبا چوڑا جواب دینے کی بجائے ایک جواب دے دیں. مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی کہ حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں دیا. جب حضرت علی خلیفہ بن گئے تب پراپرٹی کیوں نہیں لے لی؟ چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگر یہ بات معلوم تھی کہ ابو بکر نے غلطی کی ہے اور فلاں پراپرٹی میں ہمارا اور چچا کا حصہ ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے. اس کے باوجود بھی انہوں نے قبضہ نہیں کیا. تو جو رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، گویا کہ اسی رائے پر حضرت علی نے بھی اتفاق کیا. ایک قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو جواب اور دیے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، زندگی کی کیفیت معلوم نہیں ہے. زندہ آدمی کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بیوی سے کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا. دو دلیل انہوں نے دے دی زندہ کی کہ نہ پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے اور نہ ان کی بیویوں سے شادی ہو سکتی ہے، لہذا اس بنیاد پر جو ہے ان کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوگی. پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے مرنے والوں کی. ایک سوال کیا گیا ہے کہ لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کس کی تقلید کرتے تھے؟ سوال سمجھ لیجیے. یہ چاروں امام کے ماننے والے مقلد کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ مقلد. مقلد کے معنی ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی پر آپ نے بھروسہ کیا، وہ جو کہہ رہا ہے آپ اس کی بات سن رہے ہیں. عربی میں دوسرا معنی تقلید کے ہوتے ہیں گلے میں پھندا ڈال دینا. قلد یقلد تقلیدا. گلے میں پھندا یعنی ہم نے اپنے ایک بڑے آدمی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دیا کہ آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. اس کا نام ہے تقلید. چاروں امام میں سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال کے بعد ہیں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ 90 سال تک لوگ کس کو مانتے تھے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، تو ایک بیسکلی کہ اس سے پیدا ہوتا ہے لاجیکلی کہ وہ 90 سال تک لوگ کس کو مانتے تھے. اس کا جواب دے رہا ہوں، سن لیجیے. اس 90 سال تک صحابہ اور تابعی پر جن لوگوں کو ڈائریکٹ اجتہاد نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ کسی نہ کسی صحابی پر ڈپینڈ تھے یا تابعی پر ڈپینڈ تھے. اب صاحب اب ان کا مسلک کیوں نہیں چلا لیا جائے؟ وہ تو صحابی، وہ تو حضرت ابو حنیفہ سے بہت اونچی شخصیت ہے. وہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کسی صحابی نے ایک کتاب بھی ایسی نہیں لکھی کہ جس میں زندگی گزارنے کا A to Z مسئلہ لکھا ہو. اب ہمارے سامنے مسئلہ آیا، لہذا یہ چاروں امام نے A to Z طہارت سے لے کر کے آخر تک مسائل لکھے، لہذا لوگ ان پر ڈپینڈ ہو گئے. لیکن اس کے پہلے بھی ہر آدمی کسی نہ کسی کی تقلید کرتا تھا.
دو مثالیں دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کسی کو سیکھنا ہو تو مدینے میں 4 لوگ ہیں, آپ ان کو ریفر کریں گے, ان سے سیکھیں گے. سوال یہ 4 ہی صحابی تو نہیں تھے؟ صحابی تو سینکڑوں تھے. 4 ہی کی تقلید کا حکم کیوں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب مسئلہ پھنس جائے اور عبداللہ بن مسعود اگر مدینے میں موجود ہوں تو سب لوگ عبداللہ بن مسعود سے ریفر کریں. صحابی ہزاروں موجود ہیں. تو پتہ چلا کسی نے کسی صحابی کی تقلید ہو رہی تھی, ان کی امامت چل نہیں پائی کیونکہ انہوں نے کسی نے ترتیب سے کتاب نہیں لکھی تھی. انہوں نے کتاب لکھ دی, لہٰذا اس کی وجہ چل گئے. اور حقیقت کیا ہے؟ کوئی کسی امام کو مانتا نہیں. ہر امام بات کہتا ہے قرآن حدیث کی, ہم صرف اصطلاحی طور پر کہہ دیتے ہیں ابو حنیفہ کی بات, ورنہ سب مانتے ہیں بات امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر بخار ہوتا ہے, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. آپ بولتے ہیں پیراسیٹامال کھائے طبیعت ٹھیک ہو گئی. اب آپ کو فتویٰ دے دیا جائے صاحب یہ تو مشرک ہو گیا, بولتا اللہ شافی ہے لیکن پیراسیٹامال بولا کھایا ٹھیک ہو گیا. بھائی یہ کہنے کا ایک انداز ہے. اگر آپ کو میرے خلاف فتویٰ ہی دینا ہے تو آپ یہ سوال کریں کہ مولانا پیراسیٹامال شفا دیتا ہے یا رب ذوالجلال؟ اب میں کہوں نہیں صاحب پیراسیٹامال, اب میں مشرک ہوا. یہ کہنے کا ایک انداز ہے. ابو حنیفہ کو مانتے, کوئی ابو حنیفہ کو نہیں مانتا. کیوں؟ ابو حنیفہ اپنی پاکٹ سے مسئلہ نہیں بیان کرتے ہیں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے قرآن حدیث سیکھی. اگر ان کو حدیث نہیں مل سکی تو انہوں نے ایک جملہ اتنا بہترین کہہ دیا کہ بھائی میری یہ رائے ہے, اگر تم کو فیوچر میں حدیث مل جائے تو میری رائے کو تم دیوار پہ مار دینا, حدیث پر عمل کر لینا. بات ختم ہو گئی. اگر ان کو اپنی بات بنوانی تھی تو یہ جملہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ صاحب میری رائے کے خلاف حدیث ہو؟ پتہ چلا حدیث ہی اصل ہے. اور ابو حنیفہ, شافعی, مالکی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے رسول کے سامنے. لیکن ان لوگوں نے ترتیب سے مسئلے لکھ دیے, لہٰذا لوگ ان کے فالوور ہو گئے. اب یہاں ہے مثال کے طور پر, اب آپ گئے شہر میں, کس نے مسئلہ بتایا؟ مولانا سراج صاحب نے. مولانا سراج صاحب اپنی پاکٹ سے بتا رہے ہیں. اب آپ کے خلاف فتویٰ دیا جا لگے کہ یہ مولانا سراج صاحب کو ماننے والے ہیں, حماقت کی بات ہے. مولانا سراج صاحب کا نام لے لیا گیا, مولانا سراج صاحب کو مانتا کون ہے؟ مانتے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں. پوچھا گیا مولانا صاحب بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے, اگر قبر پر غلاف چڑھائیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بات لاجیکل ہے. یہ بیت اللہ کو قبر سمجھ رہا ہے. اگر بیت اللہ بھی قبر ہوتی تو ہم تو اس سے بڑا غلاف چڑھاتے قبر پہ. بیت اللہ بھائی قبر نہیں ہے, اس کے نیچے کوئی قبر نہیں ہے, قبر کو بیت اللہ سے کم کرنے کو. اور اگر بیت اللہ بھی قبر ہوتی تو غلاف چڑھانا آپ کا جو لاجک تھی وہ صحیح ہوتی, لیکن لاجک کو غلط جگہ استعمال کیا گیا. پوچھا گیا کیا کبھی صحابہ نے مسلمانوں کے بیچ تبلیغ کرنے کے لیے بحری سفر کیا ہے؟ تو میرے علم میں نہیں ہے. سمجھے نہیں بات؟ سوال یہ کر رہا ہے بندہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے مسلمانوں کی تبلیغ کے لیے؟ میرے علم میں نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. کہتے ہیں کہ نیاز کرنا کیسا ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں, ان سے کسی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کی اور بکرا کاٹا, کیا یہ صحیح ہے؟ بکرا کاٹا قربانی کے موقع پر. اگر قربانی کے معنی نیاز کے ہیں تمہاری ڈکشنری میں تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد قربانی کی ایک بکرے سے. اگر اس قربانی کے معنی نیاز کے آپ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, وہ قربانی وہ نیاز ہمارے نزدیک بھی جائز ہے. اور اگر نیاز آپ جو کر رہے ہیں اس سے قربانی سے کر رہے ہیں تو قربانی الگ لفظ ہے, نیاز الگ لفظ ہے. دلیل اس کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا یہ جماعت میں 3 دن 40 دن 4 مہینہ جو لوگ جاتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جمعہ کے دن مولانا سراج صاحب سوال جواب کی نشست کرتے ہیں. اگر اس کا آپ مجھ سے سوال کر لیں مولانا یہ کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہے جواب میرے پاس؟ یہ اگر نظم ہے
ہم اسکول چلاتے مدرسہ 8 بجے. آپ بولے آ کر کے مولانا آپ بڑے شریعت کی بات کرتے, کہاں لکھا ہے مدرسہ 8 بجے کھولو؟ نہیں, میرا ایک نظم ہے, اس نظم سے میں نے ایکسپیرینس سیکھا. جماعت میں 40 دن اور 4 مہینے سے ایکسپیرینس سیکھا کہ اگر اتنا لوگ نکلتے ہیں تو اندر سے بدل جاتے ہیں یا دین سیکھ لیتے ہیں. وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. حدیث اور قرآن اس وقت ہوگی جب وہ کہیں کہ نہیں صاحب یہی عبادت ہے, یہ تو بات ہے نہیں. یہ ان کا اپنا ایکسپیرینس اس بنیاد سے بات کر رہے ہیں. میں جیسے جمعہ کے دن آپ کے لیے تک سوال جواب کی نشست کا جواب نہیں دے سکتا, جو جواب اس کا ہے وہی جواب اس کا بھی ہے. پوچھا گیا اگر وراثت تقسیم کی اور بیٹوں نے بیٹیوں کا حصہ ادا نہیں کیا اور ایک بیٹا ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بڑا ٹپیکل سوال ہے اور بڑا ہی پریکٹیکل سوال ہے. مثال کے طور پر ابا کا انتقال ہو گیا, اب آپ تقریر سنیں, 2 بھائی وہاں موجود تھے, 2 بھائی بنگلور میں رہ رہے ہیں, آپ کو تقریر کیے نا. اب وہ 2 بھائیوں کے دل میں بات آ رہی ہے, ایک بھائی کہ بھائی مولانا صاحب جو بات کرے بہن کا حصہ دینا چاہیے. اب یہ اپنے تینوں بھائی سے بات کیا, کیا دیکھو یہ بہت حرام بات ہے, ہم لوگ بہن کا حصہ مارے. بولتا تجھے دینا ہو دے بھائی, میں نہیں دیتا. اب اس کا کہنا یہ ہے کہ مولانا میں کیا کروں, یہ بھی بچنے کے لیے سوال کیا ہے, دینے کے لیے. یہ سوچ رہا ہے کہ جب بھائی نہیں دیں گے تو مولانا صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ آپ بھی نہیں دیجیے. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر بہن کا 100 روپیہ چاروں بھائی کے پاس ہے, تو تم ایک دینا چاہتے ہو, 25 روپئے نکال کر بہنوں کو دے دو, ختم. وہ تینوں جہنم میں جائیں, تم سے کیا مطلب, تم کو جہنم سے خوف ہے نا, وہ 25 روپئے جو تمہارے قبضے میں وہ بہنوں کو تقسیم کر دو, معاملہ حل ہو جائے. اگر عمل کے لیے کیا گیا ہے تب یہ جواب, نہیں تو بچنے کے لیے بچنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. اس میں پکڑا جانا ہی جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. پوچھا گیا ہے جمع سوری بین الصلاتین کیا چیز ہے, نہیں سمجھا. کئی کتاب میں پڑھا ہوگا, یہ سور وہ سور نہیں عربی اردو والا, اردو کا جو سور ہوتا ہے وہ 3 سے لکھا جاتا ہے, یہ سواد سے ہے. یہ جمع سوری جو ہم لوگ کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں, سوری کے معنی صورت. دیکھنے میں 2 نمازیں جمع لگیں اور حقیقت میں دونوں نمازیں الگ ہوں. مثال کے طور پر جمع سوری کسے کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں, ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:05 پہ, آج عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4:06 پر. ایک آدمی سفر کر رہا ہے, اس نے نماز ظہر کو ڈیلے کیا, 4:06 پہ ختم ہوتا, وہ 4 بجے اٹھ کر کے اس نے نماز پڑھ لی. کس کی؟ ظہر کی. 4:04 یا 4:05 تک فارغ ہو گیا, ابھی 1 منٹ باقی تھا, وہ 1 منٹ بیٹھا رہا مصلی پر, اس کے بعد اٹھ کر اثر پڑھ لیا. تو دیکھنے میں جمع ہے, دونوں اپنے وقت پر پڑھی گئی ہے, اسی کا نام ہے جمع سوری. سوری کی مراد سورتن جمع ہے, حکمن الگ ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے والد نے جو پراپرٹی ہے وہ حرام ہے, پیسوں کی ہے, تو اب ہم کیا کریں, پراپرٹی لیں یا نہیں لیں؟ پوچھ کے پھنس گئے. یہ فتویٰ بھائی نذیر صاحب, پراپرٹی حرام پیسوں کی ہے تو جہاں سے حاصل کیا ہے پہلی ذمہ داری تو جس کا ہے, ابا مارے ہیں, ابا کو اگر بچانا ہے عذاب قبر سے تو وہ پیسہ وہاں پہنچا دو جہاں کا مارے ہیں. نمبر 1, یہ کرنا نہیں ہے آپ کو. یہ تو پوچھا گیا ہے, کرنے کے لیے تھوڑے پوچھا گیا ہے. اچھا, اب وہ اس کو جب پہنچا دیا جائے اس کے بعد جو بچ جائے اس کو شرعی لحاظ سے بانٹ. لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ ابا کی یہ حرام پراپرٹی ہے تو جیسے چوری کا مال خریدنا ناجائز, ایسے ہی حرام پراپرٹی میں حصہ لینا ناجائز. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ 2 بھائی ہیں غالباً, تو جب ان کے والد کی پراپرٹی تقسیم ہونے لگی, چونکہ والد بے ذمہ دار تھے, تو مولانا کو کچھ پراپرٹی کے بارے میں ڈاؤٹ تھا کہ یہ پراپرٹی ہمارے ابا کے پاس جو آئی ہے نا, یہ صحیح طریقے سے نہیں آئی ہے. مولانا ثانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اپنے باپ کی کوئی پراپرٹی لوں گا ہی, حالانکہ تھوڑا ہی حصہ تھا, انہوں نے چھوڑ دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس پراپرٹی پہ ان کو شک تھا انہوں نے کہا میں اس میں اپنا حصہ نہیں لوں گا, بقیہ جو کلیئر ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا. تو جو حرام معلوم ہو گیا لازم ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ نہیں لیں, لیکن اگر آپ اپنا حصہ چھوڑ دیں گے تو تمہارا بچے گا کیا, اس میں سب تو حرام ہی آیا ہے. چکر تو یہ پھنس رہا ہے. پوچھا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم کی تشریح کر دیجیے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ، جو آدمی کسی قوم کی سملرٹی اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے، فہو منہم، وہ اسی قوم کا ایک بندہ ہے۔ اب وہ کس چیز میں ہے؟ 3 چیزوں میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سردار کی طریقے سے پگڑی باندھتا ہے، اب اس نے سردار کی مشابہت اختیار کر لی، حرام ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ سمبل آف ریلیجن میں سملرٹی۔ سمبل سمجھتے ہیں، ہر قوم کا ایک سمبل ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہندو آدمی تلک لگاتا ہے، یا وہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے جو یہاں یہاں ایسے لگاتا ہے، یہ سب سمبل ہے۔ کوئی مسلمان لگائے گا حرام ہو جائے گا۔ نمبر 1 سمبل میں سملرٹی ہونا۔ نمبر 2 عقیدے میں سملرٹی ہونا۔ ان کا بھی عقیدہ وہی، تم بھی کدو ٹانگ کر اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہو، وہ بھی کدو ٹانگ کر اپنی حفاظت کر رہے ہیں، یہ کدو والے اکٹھا رہیں گے بھائی۔ یہ جہنم میں اگر جائیں گے تو بھی اکٹھا، اور اگر جنت میں جانا تو کیوں؟ کدو گروپ ایک ہے، وہ الگ گروپ نہیں ہو سکتا۔ عقیدے میں جب سملرٹی اختیار کی تو یہ تو مشابہت ہو گئی۔ عبادت میں سملرٹی، ایک قوم ایک طرح کی عبادت کرتی ہے، آپ اگر اسی طریقے سے عبادت کریں گے تو یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو مشابہت کہلائے گی۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 سمبل آف اینی کمیونٹی، کسی قوم کا سمبل ہونا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں سمبل تھا، اب ختم ہو گیا۔ اس کو بھی سن لیں۔ مولانا ثانوی علیہ رحمہ سے فتویٰ پوچھا گیا، صاحب نے انگلینڈ سے خط لکھا کہ حضرت یہاں پر 1930 سے سبق کا سوال ہے کہ حضرت یہاں پر جو ہے وہ ہم رہتے ہیں اور یہاں پر لوگ ٹائی باندھتے ہیں، تو ٹائی باندھنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو مولانا نے پوچھا کہ ٹائی باندھنے والے آپ دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچن ہیں یا عام لوگ ٹائی باندھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اب تو عام لوگ باندھ رہے، پہلا ایسے تھا۔ کہ اگر یہ سمبل ختم ہو گیا اب ٹائی باندھنا جائز ہو جائے گا، ناجائز نہیں رہے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک چیز حرام ہو، دوسرے علاقے میں وہ چیز حلال ہو۔ مثال کے طور پر بنارس سے لے کر کلکتہ تک، بنارس سے لے کر کلکتہ تک ہندو عورتیں بندیا لگاتی ہیں اور مسلمان عورتیں بھی بندیا لگاتی ہیں۔ لکھنؤ سے فیض آباد سے لے کر کے مراد آباد، سہارنپور، دلی تک یہ سائن ہے کہ اگر بندیا لگائے ہے تو غیر مسلم ہے۔ اگر اس علاقے میں وہ بندیا لگائے گی تو حرام ہو جائے گا، اس علاقے میں جا کر لگائے گی تو حلال ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ سمبل نہیں رہ گیا ہے، اس علاقے میں بھی سمبل برقرار ہے۔ جیسے آپ کے کرناٹک میں منگل سوتر ہے، منگل سوتر علامت ہے کس کی؟ غیر مسلم کی۔ اگر مسلمان منگل سوتر عورت پہن رہی ہے تو حرام ہو جائے گا۔ آپ کہیں کہ اب سمبل ختم ہو چکا ہے، مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد بھی پہنے گی تو بھی حرام ہوگا، کیونکہ وہ بطور عبادت اور عقیدہ کے پہنے ہوئے۔ بات سمجھے میری؟ سمبل صرف رہا اور ختم ہوا تو آپ فالو کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سمبل نہیں ہے، عقیدہ اور عبادت ہے، تو چاہے سارے مسلمان کرنے لگیں گے تو بھی حرام ہی رہے گا۔ جو بات نہیں سمجھنا اگلے بات پوچھے تھے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے کچھ لڑکے تھے، بعد میں ان لڑکوں نے مل کر کے بزنس کیا، بزنس کرتے رہے، درمیان میں دو یا تین کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ابھی پراپرٹی بچی نہیں، یعنی پہلے جو لوگ تھے دادا کی پراپرٹی میں بیٹے لوگ رہے، باپ کی پراپرٹی میں بیٹے لوگ، جوائنٹ فیملی رہی، نہیں بانٹا۔ اسی درمیان میں 3 بیٹے کا انتقال ہو گیا، بھتیجے بھی اس میں شامل رہے، پراپرٹی نہیں بچی۔ اب جب بعد میں آئے، اب جو پوتے لوگ آ گئے ہیں وہ اسی جوائنٹ فیملی کو بزنس سے کما کھا رہے ہیں، پراپرٹی ابھی شرعی لحاظ سے بچی نہیں ہے۔ ایسی شکل میں اب ہم جو اوپر والے لوگ ہیں جن کو نہیں ملا ہے، جو 3 بھائی کے بچے ہیں، ان کا حصہ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مناسخہ، کہ اگر پراپرٹی 2-3 نسل تک نہیں بٹی اور اب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بٹے گی وہاں سے، کہاں کے؟ دادا کی پراپرٹی سے بٹے گی۔ اگر پراپرٹی نہیں دی جا رہی ہے تو یہ گویا ڈکیتی کی شکل ہے۔ چوری میں ہوتا ہے چھپ کے لینا، ڈکیتی میں ہوتا ہے گن پوائنٹ پر لینا۔ دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟
چوری کی تعریف الگ ہے کہ ڈکیتی کی تعریف الگ ہے. لہذا ہر حال میں جس وقت معلوم ہو رہا ہے دادا کی پراپرٹی سے شروع کریں. اگر سارا بزنس مل چکا ہے, سارا بزنس سب کا ہے, چاہے آپ نے جتنی محنت کی ہو, سارا بزنس سب کا ہے اور ہر حال میں سارے لوگوں کا اس میں حصہ لگنا چاہیے, دینا نہیں ہے. الگ بات ہے. پوچھا گیا ہے کہ بیچ بیچ میں بولتے ہیں اس کو آپ لوگ کم نوٹ کیا کریں, یہ تو ایسے ریکارڈ کر رہا ہے. کیا مہمان کے سامنے اتنا 1/3 کھانا رکھنا سنت ہے تاکہ کھانا برباد نہ ہو؟ ایک دم غلط بات ہے. سب سے پہلے تم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے پیٹ کا 1/3 یہ ہے؟ پہلا سوال ہے کہ کھانے میں 1/3 اللہ کے رسول فرمایا کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھاؤ. اب تم نے کیا کیا؟ یہ آدمی ہے بخیل اصل میں, یہ اپنی بخالت کو سنت کے پیرائے میں ڈھالنا چاہ رہا ہے کہ اس کے سامنے 3 روٹی کھانے والا ہے, 1 روٹی رکھے تاکہ کھانا برباد نہیں ہو. سوال یہ ہے اور وہ 9 کھانے والا ہے تو وہ تو 3 کھائے گا نا. تو غیر لاجک بات ہے, اس کا سنت سے تعلق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے گی بات, پوری بات آنے والی ہے کہ مہمان نوازی کیسے کریں. کھانا اتنا رکھنا چاہیے کہ سامنے والا پیٹ بھر کے کھا لے اور چھوڑے, تاکہ میزبان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا مہمان پیٹ بھر کر کھایا ہے تبھی تو چھوڑا ہے. اب تم پہلے سے 1 روٹی رکھ دیے اور دال جو ہے کٹورے کے نچلے حصے میں چھوئی ہوئی ہے, تو بیچارہ وہ صاف کر کے کٹورا تک کھائے گا نہیں تو کیسے کھائے گا؟ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جماعت والے کہتے ہیں کہ جماعت میں نکلنے سے نماز کا ثواب مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں کم علم والے ہیں, بے علمی بات ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, بیکار کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کا ثواب اپنی جگہ ہے. بیت اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب, چاہے آدمی دین میں نکلے چاہے جہاد میں نکلے, بیت اللہ کے اس ثواب کو تک کر دے. وہ بیچارہ کہاں ہوگا؟ ترتیب دلانے کے لیے حدیث وغیرہ موجود نہیں ہے. پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 خلفاء کا نام بتائیے اور ان کے پیر کا نام بتائیے. بھائی 4 میں 1 تم بتاؤ, 3 ہم بتائیں. 4 ایک ساتھ پوچھ لیے, ایک بھی نہیں معلوم ہے, 4 کہاں سے بتا دیں گے؟ خلیفہ سمجھتے ہیں منیار صاحب؟ ہاں, خلیفہ یہ جو ہمارے یہاں تصوف کی اصطلاح ہے کہ فلاں فلاں کے خلیفہ ہیں, تو یہ بندہ پوچھنا چاہ رہے ابو حنیفہ کے 4 خلیفہ کا نام بتاؤ. بابو 1 کا تم بتاؤ, 3 کا ہم بتائیں گے. جس دن تم 1 بتا دو گے ہم 3 بتا دیں گے. مطلب کیا ہے؟ کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں. پھر ان کے پیر کا نام, وہ بھی کسی نے ان کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. یہ اس کے بعد کے لوگوں کی اصطلاح ہے. چاروں امام کے کوئی خلیفہ اوپر نیچے نہیں ہے. ٹھیک ہے, مانتے ہو اپنے آپ کو ہنسی, لیکن مانو گے نہیں اس بات کو. پوچھا گیا ہے ایصال ثواب کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا سنت طریقہ یہ ہے جس سے دعا قبول ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کی جائے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, اس کے بعد آپ جو کچھ بھی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میں کھانا دیا, کپڑا دیا, 4 سورت پڑھی, اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, وہ ثواب ہو جائے گا. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں, آمین بولیں, اپنی دعا کو ختم کریں. گویا کہ اپنی دعا کو دونوں درود کے بیچ میں پیک کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں درود کیا ہے؟ اے اللہ, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. تو جب دونوں طرف والی قبول ہوگی تو بیچ والی اس کے طفیل میں قبول ہونے کے چانس ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا کہ ایسے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. پوچھا گیا بچپن میں امی اور ابو کے پیسے بہت نکالے ہیں اور اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر بچپن سے مراد, اب بچپن میں یہ بات یاد آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ نکالتے سب ہیں, مولانا بھی نکالتے, آپ بھی نکالیں, بتاتا کون بھی. اگر بالغ ہونے کے بعد نکالا ہے تو چوری ہے, بالغ ہونے کے بعد نکالا ہے تو چوری ہے, اور اگر بالغ ہونے سے پہلے نکالا ہے کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے اللہ نے قلم اٹھا لی ہے. مطلب کیا؟ اگر گناہ کریں گے تو ریکارڈ نہیں ہوگا,
منیار صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی اس میں رہوں گا، ایسا نہیں ہے. 3 آدمی پر سے گناہ اگر کیا تو ریکارڈ نہیں ہوگا. نمبر 1 وہ آدمی جو دماغ سے خالی ہے، جس کو آپ پاگل کہتے ہیں، مجنون. نمبر 2 بچہ سے مراد 14 سے نیچے والا، ورنہ ہر آدمی اپنی ماں کا بچہ ہی ہے. تو 14 سے نیچے والا لڑکا اور 12 سے یا 13 سے نیچے والی لڑکی. اور تیسرا وہ آدمی جو سو گیا اور اس سونے میں کی وجہ سے کوئی بات ہو گئی، نماز مس ہو گئی، اس نماز کا گناہ نہیں ملے گا. یہ 3 آدمی پر وہ مرفوع القلم کہلاتے ہیں. لہٰذا اگر بچے نے اس زمانے میں نکالا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے اب جا کر نکالنا شروع کر دینا. نہیں تو تقریر سن کر کے نکالنے لگے، مولانا صاحب بولے نکالے تو چلتا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ نکال لیا ہے تو چلتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک گروپ کہیں گیا، جیسے 10-20 لوگ گئے، یا جیسے میرے پاس آئے 10 آدمی ایک ساتھ ملنے کے لیے. اگر ایک آدمی نے سلام کر دیا تو 9 آدمیوں کو بھی مولانا سے سلام کرنا ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں. اس گروپ کے ایک آدمی نے، اور اگر کسی کو اس میں سے آپ نے امیر بنا رکھا ہے اور اس امیر نے سلام کر دیا تو 9 کے اوپر سے سلام کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. ایسے ہی کوئی آدمی ادھر سے آیا، یہ پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اندر آ کر کے سلام کر لیا اور ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا. ضرورت نہیں ہر آدمی جو جواب دے. پوچھا گیا ہے اگر SMS آیا تو کیا اس کو فارورڈ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ بات سمجھ لیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آج کل کیا ہے، دھڑا دھڑ SMS آتے ہیں، آدمی نہ دیکھتا ہے نہ سوچتا ہے. اس نے کہہ دیا اگر نہیں پاس کرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، وہ بیچارہ گھبرا کر کے SMS کر رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یکلم، ایک میں ہے ان یحدث، ان یکلم بکل ما سمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ جو بات معلوم ہو اس کو بغیر تحقیق کے پاس کرے. جب آپ کے پاس SMS آیا ہے، چاہے وہ ثواب کے بارے میں، ترغیب کے بارے میں، جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جائے آپ SMS پاس نہیں کر سکتے. اور وہ جو SMS آ رہے ہیں نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بکری مر گئی گھر، اس کی تو قطعی ضرورت آتے ہی ڈیلیٹ کر دینا ہے. لہٰذا اس طریقے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا اچھی بات نہیں ہے. میرے پاس اب اتنے SMS آ رہے ہیں کہ اگر میں دن بھر صرف SMS کا جواب دوں تو کوئی کام نہیں کر سکتا. 150 سے 250 کا ایوریج ہے اس وقت. تو بھائی SMS سوچ سمجھ کر پاس کریں، صحیح ہو، اچھا ہو، نصیحت ہو، پاس کریں. بے مطلب کا SMS جو ہے وہ پاس نہیں کریں، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. پوچھا گیا رات میں خواب دیکھا، دوسرا سوال ہے آپ اسی سے جوڑ دیں. رات میں خواب دیکھا مگر صبح کپڑا صاف ہے تو کیا غسل کرنا پڑے گا؟ ایسے میں غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خواب دیکھ لیے وہاں مزہ ہو گیا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ ہاں، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا سب سے پہلے 11ویں کس نے منائی؟ پلیز جواب دیں. اگر پلیز نہ لکھتے تو بھی میں جواب دوں. یہ تو ہاٹ کیک تھے نا، اس کو تو جواب دینے دینا. یہ 11ویں سب سے پہلے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منائی. عبد القادر کی جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوٹ کریں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11ویں مناتے تھے. 11 تاریخ کو کیا 11ویں مناتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. کس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کو تھوڑا سے چینج کر دیا، عبد القادر کی جیلانی کر دی، 11ویں کر دی ایک دم. اور یہ بات انہی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور اس کا 11ویں نام بھی نہیں ہے، ایصال ثواب نام ہے. وہ جیسے آپ کو بتایا نا بکرا کاٹا نیاز نام رکھ دیا، ایسے انہوں نے ایصال ثواب کیا، 11ویں نام رکھ دیا. تو اگر 11ویں نام رکھو جو بھی رکھو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نذرانہ پیش کرتے تھے کہ میں آپ کی خوشی میں غریبوں کو کھلا رہا ہوں. قرآن پڑھتے تھے. لوگوں نے کیا کیا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس چیز کو چینج کر کے ان کے نام پر کر دیا. یہ سب سے پہلے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا گیا ہے کہ قرآن میں ترجمہ دیکھا ہے کہ جب عورتیں نکاح سے مایوس ہو جائیں، اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟
اس کا مطلب ہے کہ اب عورت کو پیریڈ آنا بند ہو گیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کیا ہے بھائی واللہ یئسن من المحیض. ایک بات آپ کو بتایا تھا نا کہ شریعت مرد کو بوڑھا نہیں مانتی. مرد کو شریعت لاسٹ ایج تک جب تک سانس چلتی ہے تب تک جوان ہے. کہاں سے؟ دل سے. باڈی تو ہو سکتا ہے دل پل ہو جائے لیکن دل اس کا جوان ہے. عورت کو شریعت بوڑھا مانتی ہے. یہاں پہ جس آیت کا حوالہ یہ دیا جا رہا ہے اس میں کیا ہے کہ وہ عورتیں جو نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی جن کو پیریڈ آنا بند ہو گیا ہے ایسی عورتیں اگر چاہیں تو شرعی جو پردہ ان کو بتایا گیا تھا اس کو تھوڑا سا لائٹ کر سکتے. مطلب پہلے وہ چہرہ ڈھانک کے نکلتی تھی بازار وغیرہ, اب اگر وہ چہرہ کھول کر نکل جائیں گی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے الاؤ ہے. تو یہاں پہ وہ لوگ جو نوکا سے مایوس ہو گئی مطلب کہ اب جن کو امید نہیں ہے پیریڈ کی ان کی طرف اشارہ ہے. پوچھا ہے ہنی مون منانا جائز ہے کیا؟ یہ ہنی مون کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ سفر کرنا. شادی کے بعد کرے تو ہنی مون, زندگی بھر کرتے رہتے وہ بھی ہنی مون. بعد لوگ بیجا پور 10 مرتبہ 15 مرتبہ جب تک بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہنی مون ہی ہے. وہ بھی ہنی مون تو ایک لفظ بنا دیا گیا, ورنہ ہنی مون ہے کیا؟ بیوی کے ساتھ ٹریولنگ کرنا. اس میں کوئی ناجائز بات ہے نہیں کہ ہنی مون ناجائز ہو. بھائی انگریزی کے لفظ ہونے سے ناجائز ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, دبا کے مناؤ. پوچھا گیا ہے کہ اگر امی ابو شادی نہیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ شادی نہیں کر رہے ہیں, مطلب لڑکے کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے, لیٹ کر رہے ہیں, جبکہ میں برفرے روزگار ہوں. نکال کر بجا وہ پنکھا بھی چلا لو, ناجائز نہیں چلانا, چلا لو. یہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ امی ابو شادی نہیں کر رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں, میں برسرے روزگار ہوں, اگر میں اپنی خود سے شادی کر لوں تو گنہگار ہوں کہ نہیں ہوں؟ امی ابو شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تمہیں نوٹ کما کے دے رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں اگر اس کی شادی ہو جاتی تو یہ بیوی کے چکر میں پیسہ بند کر دیتا, اس لیے آپ کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے. ایک بات, یا اس گھر میں بہن ذمہ دار ہوگی, جس گھر میں بہن ذمہ دار ہے شادی ڈیلے ہونا ہے. اگر ایسا لڑکا ہو یا نہیں ہو, لڑکا اگر ایسا اپنی شادی کر لیتا ہے کوئی گنہگار نہیں ہوتا. بالغ ہونے کے بعد جیسے تم نماز چھوڑتے ہو تو امی گنہگار ہوتی ہیں نہیں, ایسے تم شادی کرو گے تو کوئی گنہگار نہیں. بالغ ہونے کے بعد آدمی اپنی شادی کر سکتا ہے. اخلاقی بات ہے کہ امی ابو سے مشورہ کر کے کریں. پوچھا گیا کلاس میں لڑکیوں سے بات کرنا کیسا ہے؟ دل سے پوچھیں کہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں. دل کیوں بات کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی فضیلت تمہاری چھوٹ رہی ہے اس کے بغیر بات کرنے سے؟ کوئی اگر فضیلت چھوٹ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, بات کے بغیر فضیلت نہیں حاصل ہو رہی ہے. بات ابھی بات کر کے تو بات بڑھے گی نا, لہذا بے مطلب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کلاس میں ایسی کوئی بات ہو گئی کہ بات کرنے کا موقع مل گیا تو کوئی ایسا نہیں ہے, بات کر سکتے ہیں, لیکن اپنے دل کو خود فتویٰ لینا ہے کہ ہم بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. پوچھا گیا میری شادی کی بات چیت چل رہی ہے ماشاءاللہ, اگر میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس میں دو مسئلہ ہے. اگر آج کل وہ لڑکیاں جو سب کے سامنے ہو رہی ہیں تو ایسی لڑکی کے باپ کو یہ چاہیے نہیں پنگا کرنے کی, پورے شہر میں گھوم رہی ہے بے پردہ, یہ جس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے اسی سے پردہ کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ بولو بھائی دیکھو ہم تو پورا شہر ہی دیکھ رہا ہے, تمہیں دیکھ لی تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن اگر باحیا لڑکی ہے تو ایسی شکل میں یہ پہلے معلوم ہو جائے کہ اب ہمارے والدین یا جو لوگ شادی طے کرنا ان تک بات پکی ہو چکی ہے, اب معاملہ صرف لڑکے کا دیکھنا کا ہے. ایسا اگر ہے تو لڑکی کے باپ کو لڑکے کو دکھلا دینا چاہیے. جب دکھلایا جائے تو ایک محرم موجود رہے, دونوں کو اکیلے نہیں, ایک محرم وہاں پہ موجود رہے, دکھلایا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
ایک صاحب نے کہا میری شادی طے ہو گئی فلاں قبیلے میں، اس نے فرمایا دیکھ لینے کا وجہ کے. اب وہ دیکھنے کے لیے کیسے جا کے بولنا باپ سے؟ تو اردو نے فرمایا کہ وہ جہاں پر شادی ہو رہی نا وہ لڑکی پانی بھرنے آتی فلاں کنویں پہ، جا کر چپکے سے دیکھ لینے کا. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے دیکھنے کا ایک طریقہ کہ آپ کسی طریقے سے دیکھ، وہ زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے دیکھنے کے بعد ریفیوز کر دیا تو لڑکی کو نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ کسی ایسے بہانے سے دیکھ لیا جائے تاکہ لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں ہو. پوچھا گیا ہے کہ گورنمنٹ گاڑی کی پرمٹ بناتی ہے کہ اس گاڑی میں 4 5 6 آدمی الاؤڈ ہیں. اگر اس سے زیادہ بیٹھاتے ہیں تو کیا ہے؟ گناہ ہے بھائی. جیسے موٹر سائیکل 2 کا الاؤڈ ہے، پوری فیملی بیٹھا رکھا ہے، 3 بچے 1 بیوی، یہ خود چلا رہے ہیں، مل کر ہو گئے 5. یہ جو کیا جا رہا ہے یہ آپ یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور وہ قانون جو شریعت کے خلاف نہیں ہے ان کو فالو کرنا اس لحاظ سے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ہماری بھی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے جمعہ کہا کہ عورت خلا لینے کے بعد شوہر کو مہر کی رقم واپس کر دے. میں نے کہی تھی بات کہ اگر عورت خلا لے رہی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ عورت کیا کرے، مہر کی جو رقم ہے وہ واپس کر دے. تو اب واپس کرنے کے بعد ان کا سوال ہے کہ بہت سی چیزیں لڑکی والوں نے لڑکوں کو دی ہے اور بہت سی چیزیں لڑکے والوں نے لڑکی کو دی ہے، کوئی بھی واپس نہیں ہوگی، وہ سب گفٹ ہوا ہے، لہذا گفٹ واپس نہیں ہوتا. یہ مہر کی رقم ہے اور اس کے واپسی میں ایک فلسفہ ہے. آپ کو بتایا تھا کہ اگر واپس کرنے کا سسٹم نہیں رکھا جائے گا تو نتیجہ ہوگا کہ عورتیں بار بار شادی کر کے مہر کی رقم سے اپنا بینک بیلنس بناتی رہیں گی اور یہ بیچارہ بار بار شادی کر کے مہر کی رقم دیتا رہے گا. لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ وہم واپس کر دیں کہ اگر یہ دوسرا نے کیا کرنا چاہے تو اس کو مزید جو ہے وہ مہر کی رقم کا انتظام کرنا نہیں پڑے. پوچھا جائے کہ آپ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا سکتے ہیں؟ قطعی نہیں چلا سکتے. شرعی لحاظ سے جن کے پاس لائسنس نہیں ہے قطعی گاڑی نہیں چلا سکتے اور جو چلا رہے ہیں وہ گنہگار ہوں گے. کیوں؟ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں 3 رکعت چھوٹی چوتھی ملی تو نماز کس طرح ادا کرے؟ مشہور مسئلہ ہے. 3 رکعت ایک آدمی کی چھوٹ گئی، چوتھی مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو 1 رکعت جب پڑھے گا تو 1 رکعت یہ پلس 1 رکعت وہ 2 ہو گئی، 2 کے بعد تشہد کرے گا، اس کے بعد 2 رکعت الگ سے پڑھے گا. یہ نہیں سمجھے کہ اب میں جب کھڑا ہوا تو میری پہلی ہوئی پھر 1 ہوئی اب میں تشہد کروں، نہیں، بلکہ پچھلے والی کو 1 مانے اور اپنی پڑھی والی کو 1 مانے، دونوں ملا کر 2 ہو گئی، 2 کے بعد بیٹھ کر تحیات پڑھے گا. پوچھا گیا ہے نمستے کریں تو چلتا کیا؟ نہیں چلتا بھائی، نمستے کا نہیں چلتا. نمستے کے معنی ہوتے ہیں کہ میں اپنا مستک تیرے سامنے جھکاتا ہوں. یہ مسلمان کا مستک ہے، پیشانی، یہ صرف رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، بقیہ کسی کے سامنے نہیں. زیادہ یہ جملہ کہہ کے نمستے کہنا قطعی جائز نہیں ہے. پوچھا گیا اگر لڑکا نہیں ہے اور 2 لڑکیاں ہیں اور بھائی بہن ہیں تو بقیہ بھائی کو ہی ملے گا یا بہن کو بھی؟ آج مسئلے میں یہ بات میں شاید نہیں بتایا. اگر ایک آدمی کی لڑکی ہے یا 2 لڑکیاں ہیں یا 5 لڑکیاں ہیں، لڑکی کو دینے کے بعد سب سے پہلا رائٹ جائے گا اس کے باپ کا. بتائے تھے بات، اگر باپ زندہ نہیں ہے تو بھائی کو جائے گا. وہاں پر میں بہن نہیں بتایا، اگر بھائی بہن دونوں ہوں گے دونوں کو جائے گا اور 2-1 کے ریشو سے جائے گا. گویا کہ ان کو مان لیا جائے گا بیٹا بیٹی، اور بیٹا بیٹی کے طور پر 2-1 کے ریشو سے بھائی بہن حصہ بانٹ لیں گے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا اگر نفلی روزہ تھا اور بیوی کو اور مجھے معلوم نہیں اور میں نے اس کو کس کر لیا تو کیا گنہگار ہوا؟ فرض روزہ ہوتا کس کر لیتے تو بھی گنہگار نہیں ہوتے. یہ تو نفلی روزہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تبلیغ کر رہا ہوں کس کرو، کر لیا تو چلتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں چلتا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چلتا ہے. دونوں کی دلیل اتفاق سے ایک حدیث ہے، ایک ہی حدیث سے دونوں کی دلیل، وہ حدیث کوٹ کر دیتے ہیں. ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہے تھے اور انہوں نے میرا بوسہ لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چونکہ حضور کو کنٹرول تھا لہذا وہ بوسہ لے لیے چلے گا. امام اعظم نے کہا کہ جس کو کنٹرول تھا اس کو بوسہ لینے کی ضرورت کیا؟ اگر اس کو اجازت دے رہے ہو تو بقیہ کو آپ پرمٹ دو. لہذا بوسہ لینے سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ کوئی خلل ہوتا ہے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہی کام شروع کر دیں روزے میں. کیا بیوی اپنی روز مرہ کی ضرورت کے لیے اپنے شوہر سے امید رکھے یا ساس سسر سے؟ قبول کون کیا ہے, ساس سسر یا شوہر؟ تب تو بہت الحمدللہ تجوید کے ساتھ میں نے قبول کیا. جب الحمدللہ تجوید سے قبول کیا تو الحمدللہ جس نے کہا اسی کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. ساس سسر پہ کیا رسپانسبلٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. لہذا اور ویسے بھی بیوی کو یہ سخت تکلیف ہوتی ہے جب آپ وایا ساتھ دیں. آپ چاہتی شوہر میرا 10 روپیہ دے لیکن ڈائریکٹ شوہر کے ہاتھ سے آئے تو اس کو اچھا لگتا ہے. نہیں بھئی آپ کو جب ضرورت امی سے مانگ لیا کریں. یہ سسٹم ایک دم غلط سسٹم ہے. امی کو امی والا دیں, بیوی کو بیوی والا دیں. بیوی بیوی ہے, امی امی ہے. وایا بیوی نہ امی آوے اور نہ وایا امی بیوی جائے. بعض یہ بھی شرارت کرتے ہیں, بیوی کو دے دیا, امی نے مانگا, اچھا امی آپ انہیں سے لے لیجیے. یہ امی کی توہین ہے کیونکہ اس کو دل کو تکلیف پہنچی کہ میرا بیٹا میں اور جا کر کے غیر کی لڑکی سے لینا, یہ اس کو اور تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا یہ دونوں وایا کٹ کرو اور ڈائریکٹ جاؤ. پوچھا جائے اگر شوہر بیوی کے روز مرہ کی ضروریات پوری نہ کرے تو بیوی کیا کرے؟ بیوی پہلا کام تو کر سکتی ہے کہ شوہر کی جیب سے چوری کر لے. اگر شوہر اتنا پیسہ نہیں دے رہا ہے جو گھر کا خرچہ ہے اور شوہر میاں پینٹ کاٹتے ہیں اور پرس نے پیچھے رکھا رہتا, مار دو اس میں سے, اتنا مارو جتنا خرچہ ہے. یہ قید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا ابو سفیان کی بیوی ہندا کا. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کی, اللہ کے رسول یہ جو ہمارے شوہر ہیں نا یہ پیسہ اتنا کم دیتے ہیں کہ گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے, تو کیا میں ان کی جیب سے اتنا نکال لوں؟ حضور نے فرمایا اتنا نکال لو جتنا تمہارا خرچہ ہے. یہ جا کر سنانے کا نہیں ہے, سنائے تو پاکٹ ختم. بہرحال وہ نکال سکتی ہے. دوسرا مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس جماعت کے ذریعے جس کے ذریعے نکاح ہوا ہے ان کے درمیان میں بات ڈال کر کے رکھیں کہ بھائی یہ مجھ کو لایا ہے, میرا خرچہ نہیں دیتا ہے. تو جماعت والے پریشر ڈال کر کے شرعی لحاظ سے سمجھا کر کے امیدیں کی بات کریں گے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو اتنی چوری کی جا سکتی ہے. کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. فیملی تو زیادہ کرنے کا ہے لیکن جوائنٹ کرنے کا نہیں ہے. حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود, کہ لوگوں محبت کرنے والی عورتوں سے اور زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے شادی کرو. اچھا کیسے پہلے تو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ زیادہ بچہ جنتی؟ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ پوچھے نہیں آپ, کبھی سوال آنا چاہیے نا. حدیث میں ہے کہ جو عورت زیادہ بچہ جنے اس سے شادی کرو. دیکھ سوال ہے کہ حدیث تو شادی نہیں کیے, یہ پہلے سے کیسے معلوم ہو جائے گا؟ تو سب 3 آدمی کو دیکھنے کا ہے اس کے گھر میں. اس کی بہن کی کیا حالت ہے, جو بہنیں ہیں بڑی ان کی کیا حالت ہے, یا چھوٹی اگر شادی ہو گئی تو اس کے بچوں کی کیا پوزیشن ہے. وہاں سے آئیڈیا لگے گا کہ ہاں صاحب صحیح ہے. وہ اگر نہیں موجود ہے تو پھوپھی کو دیکھنا, اس کی امی کو نہیں دیکھنے کا. کیوں؟ وہ امی اس گھر کی نہیں ہے, وہ امی باہر والی ہے. اس کے خاندان کی اس کی پھوپھی ہے. اس کی پھوپھی کو دیکھنے کا ہے کہ پھوپھی کے بچے کیسے چل رہے ہیں, کتنے ہیں. اور اگر پھوپھی نہیں ہے تو دادی کو دیکھنا ہے کہ دادی کے بچے کتنے تھے. وہاں سے ان تین, اب آپ یہ نہیں بولیں دادی نہیں ہوتے, بغیر دادی کا آ نہیں سکتی ہے. نہیں پتا چلے آپ جھٹکے میں یہ کہیں مولانا اگر دادی نہیں ہے تو دادی نہیں ہونے کا سوال نہیں ہے. تو میری بات, لہذا یہ تینوں کو دیکھ کر کے یہ طے کیا جائے گا کہ یہ بیوی وہ تو ہے حدیث میں. یہ جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہے نا یہ حدیث میں نہیں ہے. اس کے پہلے کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. جو لوگ رہ رہے ہیں اور سکون سے رہ رہے ہیں سب بزرگ ہیں, اور جو لڑ رہے ہیں رہ کر کے وہ نیچر پر ہیں, نیچرل ہے. یہ 4 جوڑے اکٹھا رہ نہیں سکتے. آپ کو اتنی مرتبہ بتا دیا ہوں کہ آپ کو بائی ہارٹ ہو چکا ہے. وہ 4 جوڑے اکٹھا رہیں گے تو آپ کو پیتل کی ریفری لے لینے کا ہے.
बनना है, क्योंकि झगड़ा करेंगे, आपको सीटी बजाना है बार बार। ज्यादा अगर झगड़ा नहीं चाहते हैं अलग रखें, और रह रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत नेक लोग हैं। आपके घर में बुजुर्ग है, वो बाहर डंडे वाले और नंगे बाबा को तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में खुद बुजुर्ग है, आप उनकी खिदमत करें, उनकी बात माने, वो अल्लाह वाले लोग हैं। पूछा गया कि मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर की रिकॉर्डिंग वीडियो के जरिए कर सकता है? अरे भाई, जब हॉल में कर सकता है तो मस्जिद नहीं कर सकता? वो छोड़ो, मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद कौन? बैतुल्लाह, है ना? सारी मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। बैतुल्लाह में रिकॉर्डिंग होती कि नहीं होती? अगर वहां हो सकती है तो सारी जगह हो सकती है। पूछा गया वलीमा से पहले सोहबत नहीं हुई है, एक मौलवी साहब ने कहा कि वलीमा दोबारा करो। ये मौलवी साहब को खाने का प्रोग्राम है, डबल वलीमा करा करके खाने का प्रोग्राम है। इसके पहले भी बता चुका हूं कि वलीमा के लिए सोहबत शर्त नहीं है, वलीमा के लिए निकाह शर्त है। निकाह हो गया, वलीमा हो सकता है। सुन्नत ये है कि खलवत सहिया हो और उसके बाद वलीमा हो। खलवत सहिया के डिफिनेशन इसके पहले बता चुके हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग देखो जाके। पूछा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर सर ढांके कितनी मरतबा नमाज पढ़ी है? एक मरतबा भी नहीं पढ़ी, सिवाय हज और उम्रे के। बात समझ आ रही है? एक मरतबा का भी रिकॉर्ड नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने बगैर सर ढांके नमाज पढ़ी हो, इल्ला उम्रा वल हज। पूछा गया हमारे वालिद साहब शादी करना चाहते हैं, यानी बच्चा पूछ रहा है अब्बा के बारे में, जबकि उनकी उम्र 70 साल है, हम सब लड़के लड़की जवान हैं, ऐसे मौके पर उनका ये निकाह करना शर्म कैसा है? एकदम सही है, करना चाहिए। और वो लड़कों को और लड़कियों को खुद कहना चाहिए अब्बा जान आप शादी कर लें। ये जो हिंदुस्तानी कल्चर है कि एक बेचारे की बीवी का इंतकाल हो गया है, लड़के जो जवान है ना वो आप अब्बा को शादी नहीं करने दे रहे, ये क्या बात है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी का इंतकाल हुआ इस हाल में कि उनकी उम्र 81 थी। कितनी? 81। बोले देखो मैं ऐसे मरना नहीं चाहता बगैर बीवी, मेरी शादी करो। इसके पहले भी आपको बताया कि मर्द माशाअल्लाह कभी बूढ़ा नहीं होता, लिहाजा ये लड़के लड़की सवाल जो किए इस वजह से कि ये मेरे अब्बा को डांटेंगे। मैं अब्बा को नहीं डांटना चाहता, मैं इनको डांटना चाहता हूँ कि ये एकदम गलत कल्चर डेवलप किया जा रहा है, बल्कि उनको खुद कहना चाहिए कि अब्बा आपको जरूरत है, आपकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, आप शादी कर लें। हम लोग जब कहिए तैयार हैं, हम खुद जाके देख कर शादी करें। एकदम उल्टा कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर है, इस्लामी कल्चर नहीं है। मेरी समझ से बस कर दें, सवाल बहुत हैं और लंबे चौड़े बाकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहलाए, अगर कोई बात गलत निकल गई है तो उसको माफ फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये बच गया है, इसको रख लो।